جہاں تک ثبات کا تعلق ہے، وہ شخص ثابت قدم رہ سکتا ہے جو اپنے رب کے لیے جیے۔ آپ کہیں گے ہم سب رب کے لیے جیتے ہیں، اسی نے پیدا کیا، وہ جب تک زندہ رکھے گا زندہ رہیں گے، جب وہ وفات دے دے گا تو فوت ہو جائیں گے۔ نہیں، اس دنیا میں جو لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ جس ماحول میں لوگوں کو ایک بوتل پلا کے اور پینے سے بھی پہلے یہ سبق دے دیا جائے کہ آپ کے لیے رب بڑا نہیں، آپ کا من بڑا ہے، آپ کو اسپرائٹ پلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں من کی مان۔ کہاں گیا ایمان؟ وہ ایمان جو رب کی ذات پر ہے۔ اور پوری سوسائٹی سبق سیکھ چکی ہے من کی مان۔ کیا چیز ہے جو سب کے لیے بڑی ہے؟ اپنی مرضی، اپنی خواہش۔ آپ ایک بچے سے بھی کہیں فلاں کام کر لو تو وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میری مرضی، میرا نہیں دل چاہتا فلاں کام کرنے کو۔ آپ کیسے مجھے فورس کر سکتے ہو؟ کیسے مجھ پہ کوئی چیز امپوز کر سکتے ہو؟ تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں ایسے سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے پڑھ لیا۔ میں نے جیسے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، علم کے بعد ایمان آتا ہے، اور ایمان کس پہ ہو گیا؟ رب پر یا من پر؟ جب اذان ہو تو کہیں اللہ اکبر، جواب بھی دیتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب جانور ذبح ہو تو آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اپنی زندگی میں کسی کام کی باری آئے تو فوراً اپنی ذات آڑے آ جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی بڑائی کے لیے جینا چاہتا ہے، اپنی ذات کو بڑا کر کے، اپنی ذات کو نمایاں